اس ممکن کس کمال بازو پند خوب گرگے آفرینت کو اسپند شیر نر رامیش کردن ممکن است غافلش از خیش کردن ممکن است۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے: واز کتنا ہی پرتاثیر، پند و نصیحت کتنی ہی اثر انگیز ہو، اس سے یہ ممکن نہیں کہ بھیڑ میں بھیڑیے کی صفات پیدا ہو جائیں، لیکن شیر نر کو بھیڑ بنانا اور اسے اپنی ذات کے جوہر سے غافل کر دینا ممکن ہے۔ مثنوی اسرار خودی کے اس باب میں علامہ اقبال نے اخلاق کے ایک مخصوص نظریے پر جو نفی خودی کی تعلیم دیتا ہے اظہار خیال کیا ہے۔ اس نظریے کی تاسیس مسیحیت کی ابتدائی صدیوں میں ہوئی اور پھر اسے نوفلاطونی تصوف نے فروغ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شام اور فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مسخ شدہ یہودی شریعت کو رد کر کے دین برحق کی تبلیغ شروع کی تو ان کے مخالفوں نے اور اعتراضات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ایک سیاسی باغی ہیں اور یہودیوں میں قیصر روم کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو ان کے پیرو اہل تقوی مگر مادی اعتبار سے قطعی بے سر و سامان لوگوں کا ایک مختصر سا گروہ تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ اس گروہ کے قائدوں یعنی ولی پطرس اور ولی پال نے دنیا اور جاہ و اقتدار دنیا کو کاملاً رد کر کے آسمانی بادشاہت کا انتظار کرنے کی تعلیم دی اور اس نظریے کی اشاعت کی کہ طاقت اور اقتدار ابلیس کی پیدا کی ہوئی لعنتیں ہیں۔ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو اس دنیا میں کمزور اور ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل کورنت کے نام اپنے مکتوب میں ولی پال لکھتے ہیں: اللہ نے میری دعا کے جواب میں کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ آگے چل کر کہتے ہیں، جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زوراور ہوتا ہوں۔ بری پال نے اللہ کے فضل کے حصول کے لیے کمزوری ہی کو وسیلہ جانا اور کمزوری کو اصلی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ افلاطینس کا تصوف بھی اس کمزوری میں قوت کے نظریے کی ایک حکیمانہ شکل ہے۔ جب مارکس نے کہا کہ مذہب غریبوں کی افیون ہے تو وہ اس کمزوری میں قوت کے نظریے پر تنقید کر رہا تھا۔ نیٹشے نے بھی اپنی شورۂ آفاق کتاب زرتشت نے یوں کہا میں اس غیر فطری نظریے کو نہایت شد و مت سے رد کیا ہے۔ آج کے زیر بحث باب میں اقبال کہتے ہیں کہ نفی خودی کا تصور کمزور اور غلام قوموں کے ذہن کی اختراع ہے جس کی مدد سے وہ غالب قوموں کو ان کے اجتماعی جوہر سے غافل اور بیگانہ کر کے اپنی بے بسی کا انتقام لیتی ہیں۔ کہتے ہیں، کمزور آدمی اپنی بقا اور تحفظ کے لیے نت نئے ہیلے ڈھونڈتا ہے، غلامی میں قوت تدبیر زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور آدمی طرح طرح کی عیاریاں استعمال کرتا ہے، انہی میں سے ایک عیاری قوی کو ضعیف بنانا ہے۔ اس خیال کی توضیح کے لیے اقبال ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں بھیڑوں کی آبادی تھی، شاد اور ایمن فراغت کی زندگی بسر کرتی تھی کہ ناگاہ شیروں کا غول وہاں آ گیا۔ بھیڑوں کی آبادی کثیر تھی، چنانچہ شیروں نے اس جنگل پر قبضہ کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل بھیڑوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ جب ہر روز کی شیروں کی تاراج سے بھیڑوں کی آبادی غارت ہونے لگی تو ایک کہنسال کارآسودہ بھیڑ نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ اسے معلوم تھا کہ بھیڑیں تو شیر بن نہیں سکتی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ شیروں سے ان کی شیرانہ خصلت چھیننے ہی میں نجات ہے۔ چنانچہ بھیڑ نے اعلان کیا کہ وہ ملہم ہے، اسے حکم ملا ہے کہ وہ تمام مخلوق کو بتائے کہ خون بہانا اللہ کے نزدیک جرم ہے۔ کہنسال بھیڑ نے اعلان کیا کہ وہ شیروں کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ اس نے شیروں سے کہا، اے وحشی درندوں کے ملعون گروہ، تندی اور زور آوری شقاوت ہے، اپنے سفاکانہ اعمال سے توبہ کرو اور اپنی سفاکی سے منحرف ہو جاؤ۔ گوشت خور جہنم واصل ہوں گے، اس گوشت خوری کو فوراً ترک کر دو، اپنے تیز دانت نکال پھینکو۔ اس بھیڑ کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ آئے دن کی سخت کوشی اور جہد شکار سے اکتائے ہوئے شیر مسحور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جوہر کو فراموش کر دیا اور پھر ان کی عزت، ان کا اقبال بھی ان سے رخصت ہو گئے۔ بظاہر یہاں اقبال نیچے کے فسطائی نظریات سے بہت قریب نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان اشعار کو
اقبال کے پورے نظام فکر کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس بات پر غور کیا جائے تو اس کا مقصود قوموں کو ان کے اجتماعی جوہر سے مستقل آگاہ رہنے کی اور مادی وسائل سے غافل نہ ہونے کی تلقین کے سوا کچھ نہیں۔ اقبال کمزور کا لہو بہانے کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اقبال ہی یہ بھی تو کہتے ہیں، کرماؤ غلاموں کا لہو سوزی یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ کمزوری اور بے طاقتی اور ضعیفی یہ اقبال کی نظر میں بڑے اجتماعی جرم ہیں۔ حیات اجتماعی کو برقرار اور اپنے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے قوموں کا صاحب طاقت ہونا لازمی ہے۔